انوالو ہو گئے. جب امریکہ لاسٹ الیکشنز میں جب رزلٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایکسٹریمزم کو ملیٹنسی کو کنٹین کر دیا ہے. تو وہ اس حد تک امریکہ میں یا یہاں نہیں امریکنز نے جب یہ پچھلے الیکشنز ہوئے تو یہ کہا کہ اس سے پہلے ایم ایم اے کی حکومت تھی. ایم ایم اے کیسے فارم ہوئی؟ وہ وہاں پر ایک ڈیفنس افغان ڈیفنس کونسل بنی تھی اور اس سے وہ ایم ایم اے بن گئی, اور انہوں نے تو لوگوں کو ایک انڈوکٹرینیٹ تو کیا نا اس لحاظ سے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر تو اس کے اثرات. تو اس الیکشن میں انہوں نے سمجھا کہ اسمبلی میں ان کے تعداد کم ہو گئی ہے تو یہ بینٹ آف مائنڈ جو ہے یہ ختم ہو گیا. نہیں ہوئی ہے. I kept on saying کہ وہ سلسلہ اب بھی ہے, ابھی بھی کسی کو آپ جہاں پر بھی جائیں تو یہ وہ سمجھتے ہیں. اور پاکستان اگر آپ دیکھیں تو سوئز کنال کا جو واقعہ ہوا تھا تو سب سے زیادہ ریئیکشن یہاں پر ہوا تھا. تو جو بھی ایسی بات ہوتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دس از اے فینومینا یہاں پر. ایک تو شاید ہمارا ملک بھی جس بنیاد پہ بنا ہے تو اس میں یہ ایلیمنٹ تو ہے نا اسلام کا اور ریلیجن کا, وہ سلسلہ آیا ہوا ہے. اور اس کے بعد آئی تھنک جو ریلیجس پارٹیز ہیں اس ملک میں, اتنی تعداد میں کسی ملک میں اتنی ریلیجس پارٹیز نہیں ہوں گی جو کہ اس طریقے سے آپریٹ کرتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ ان کا انفلوئنس نہیں ہے, وہ نیگلیجبل ہیں, مارجنلائزڈ ہیں, ان کا کوئی میجر پولیٹیکل تھنکنگ پہ کوئی انفلوئنس نہیں ہے. لیکن جو آپ بات بتا رہے ہو ان ٹرمز آف ووٹس میں بھی, بٹ ان ٹرمز آف مائنڈ سیٹ which is more dangerous, یہ میں کہہ رہا ہوں. میری جو پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اس کو مارجنلائز کر دیں اسمبلی میں, لیکن مائنڈ سیٹ تو نہیں چینج ہوا اس سے زیادہ, بلکہ اس دوران میں 3 سال میں جو کچھ ہوا ہے تو اس سے زیادہ وہ ہوا ہے. سر گورنمنٹ کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ لاسٹ 3 ایئرز میں ہر چیز کم ہو گئی ہے, ایکسٹریمزم کم ہو گیا ہے, ٹیررزم کم ہو گیا ہے, بٹ فیکٹس بلائے دا اسٹیٹمنٹ. بلکہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ تو اور بڑھتی جا رہی ہے, بے حد بڑھتی جا رہی ہے. یہ بالکل ان کا کہنا, ان کو تو سمجھ نہیں آئی. یہ تو اپنے اس میں لوٹ مار میں اس سلسلے میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. دیکھیں آپ کی جو اگر آپ یہاں پر گورننس بھی خراب ہوتی ہے تو وہ بھی ان کو تقویت ملتی ہے. لوٹ مار ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اس کی تقویت ان کو ملتی ہے. لوگوں کو روزگار نہیں ملتا ہے یا پرائس ہائک ہوتا ہے, اس کا بھی تقویت ملتی ہے. ٹرائبل ایریاز تو دیکھو, اسپیشلی ٹرائبل ایریاز تو انگریزوں نے بھی اس کو اس لحاظ سے قابو نہیں کیا. اور اب وہاں پر تو, اور خاص کر جو یہاں پر ایک جو ایلیمنٹ آیا ہے ضیاء الحق کے وقت میں جو مدرسوں کا آیا ہے, وہ اتنی تعداد میں بڑھ گئے ہیں. اور اس وقت تو اس کو تقویت دی جاتی تھی آفیشلی, ابھی تک پیٹرنیج دیتے ہیں ان کو, وہ دیتے رہے, فنڈنگ دیتے رہے. تو واٹ از اس کے سے تو لازمی بات ہے کہ یہ وہ جو کہتے ہیں امریکہ میں کہ یہ جو ہیں نرسریز ہیں وہ پروڈیوسنگ ٹیررسٹ, how far do you think that statement is correct? No, that is not correct. اچھا کہ یہ وہ لیکن ایکسٹریمزم تو فین کرتا ہے نا یہ مدرسہ, جو وہاں پر ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں لوگ. وہ بچے جب باہر نکلتے ہیں, جو آج کل جو طریقہ ہے باہر نکلتے ہیں تو دیٹ از دی, جیسے آکسفورڈ میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو کالجز میں جو سب سے برائٹ ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, تو اس کے بعد یہ وہ کچھ کرتے ہیں. تو یہ یورپ اور اس میں جو کہتے ہیں کہ دیز پیپل آر فیرنگ, نہیں. جب یورپ سے یا یو کے سے ایک شخص ادھر آتا ہے تو 6000 میل سفر وہ کرتا ہے, تو اس مائنڈ از آلریڈی بلڈ. تو یہ یہاں پر 2-3 دن مدرسے میں گزارنے, نہیں اس حساب سے نہیں, میں وہ ابھی اس پہ فوکس ہی نہیں کر رہا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. انڈیجنس ایکسٹریمزم جو پاکستان میں ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے نا. لیک آف ٹالرنس, آئی مین اٹس ریچنگ اے پوائنٹ کہ صرف میرا پرسنل اسلام جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, باقی سب کا غلط ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کہ از اٹ بیکاز آف اکنامکس, از اٹ بیکاز آف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ امریکہ چلے جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا ایک مزے کی بات ہے, میں اپنے پروگرام پہ بہت سے لوگوں نے آ کر یہ بات کی جی امریکہ چلا جائے تو مسئلہ. میں نے کہا یار ایک بات مجھے بتائیں, جب سوویت یونین کا انویژن ختم ہوا امریکہ چلا گیا, سب لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ چلا گیا تو یہ مسئلہ بڑھ گیا. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ ہے تو مسئلہ ہے, تو وہ امریکہ کرے کیا, رہے یا جائے؟ ہمارے انڈیجنس اس میں بہت فیکٹر, میں اسی پہ آ رہا ہوں. انڈیجنس سر اس پہ ذرا ہائی لائٹ کریں تھوڑا. پہلے گورننس کی وہ ہے, دیکھیں ہماری لیڈرشپ جو ہے
اس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لیڈرشپ ہے اور کیا کس طریقے سے ہوا. اینڈ دا وے اٹ از بین پورٹریٹ شاید اتنی وہ نہ ہو جس طریقے سے اس کو ایکسیلریٹ کیا گیا ہے, اس میں وہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا ان امپلائمنٹ اور یہ لیک آف ایجوکیشن اسپیشلی ان دوز ایریاز, مثلاً ٹرائبل ایریا میں بچیوں کی جو لٹریسی ریٹ ہے 6% ہے, اور اسی طریقے سے ڈراپ آؤٹس جو ہیں وہ 67% ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ایٹ واٹ ایج سر؟ یہ 8-10 سال کی عمر ہے. تو بفور پیوبرٹی دے آر آلریڈی آؤٹ آف دی اسکولس. تو وہاں پر اسکولوں انہوں نے وہ حجرہ بنایا ہوتا ہے, کوئی استعمال نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں تو بڑھتی ہیں نا, اور پھر وہاں پر لیک آف فیسلٹیز, روٹ کازز میں جائیں تو یہ سب چیزیں اس میں ہیں, وہ ڈیولپ نہیں ہیں, ان کی اپنے گریونسز ہیں, اینڈ دے آر ناٹ بینگ ایڈریسڈ ایٹ دیٹ لیول. تو یہ سب چیزوں کو وہ جو بھی ہے اس میں پھر اور عنصر آ جاتے ہیں جو کہ ان کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور دیز آر دی بریڈنگ گراؤنڈس. اور خاص کر نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں جتنے مدرسے اس وقت بنے, جو دوز وچ ور یوز فار ایز ٹریننگ کیمپس مجاہدین کے لیے فار فائٹنگ اگینسٹ سوویت یونین, فار فائٹنگ, تو وہ مدرسے اس میں ہمارے جتنے بھی علماء جو ریلیجس لیڈر بڑے بڑے جو پارٹیز کے ہیڈ ہیں ان کے مدرسے تھے وہاں پر, دس سائڈ اینڈ اکراس دی بارڈر آلسو. تو وہ تو ابھی موجود ہے نا, اور وہ اس لحاظ سے, اور خاص کر وزیرستان کا تو آپ دیکھیں تو ان کی تو پہلے سے فقیر آف وی پی کے وقت سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے جو کہ وہ انہوں نے جہاد وہ کیا تھا انگریزوں کے خلاف. تو یہ چیزیں تو ہیں, اور خاص کر پشتونوں میں تو پھر زیادہ ہے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ ایکولی صدرن پنجاب میں بھی وہی ڈپریویشن ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اب وہ ایک سورٹ آف ہب بنتا ہے, اور ادھر اور لیڈرشپ بھی ساری ان کی وہیں سے ہے. تو ابھی بھی ٹرائبل ایریاز میں لاٹ آف سدرن پنجاب کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں, اور ریکروٹمنٹ بھی یہاں سے ہو رہی ہے. آپ جب طالبان کے ساتھ جو جنگ میں جو لوگ گئے ہیں اس میں بہت سی اکثریت وہاں سدرن پنجاب کے. اس میں پھر ابھی یہ ہمارے اسٹیٹ آف نان ڈینائل کہ پنجاب کی گورنمنٹ یا یہ کہتے ہیں کہ نہیں پنجاب میں کچھ نہیں ہے. دس از اندر فیکٹر وچ از یو ناٹ ایڈریسنگ دی ایشوز. آپ فوکس کریں ایشو پہ, ہے مسئلہ ہے, اینڈ اٹ از آل اوور. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بیماری کا جب تک پتہ نہیں ہوگا تو اس کا علاج, پہلے تو یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ بیماری ہے, اس کے بعد ہی آپ اس پہ آ سکتے ہیں کہ اچھا اس کا علاج بھی کرنا. سر یہ بتائیں کہ اف یو آر لیٹس سے ان پوزیشن آف اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی, آپ کیا اسٹیپس لیں گے اس کو ختم کرنے کے؟ بیکاز اس وقت اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں پاکستان کی, 3 years ago we were one of the fastest growing economies in the world, ٹھیک ہے نا, 8.5% پہ گرو کر رہے تھے, آپ کے پاس ریزروز بھی تھے, IMF کو آپ نے بائی کر دیا تھا, you had done all that, FDI جو تھی was around 6.5 billion. تو فرام اینڈ ایک جو کسی نے ایک بات کسی نے کی کہ میری پروگرام پہ کہ اب ڈسپونڈنسی بہت زیادہ ہے, اینڈ آئی ٹوٹلی اگری, بیکاز ان اے پرسنل وے آلسو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ 3-4 years ago when you left the country and you came back, there was still a lot of optimism, ایک buzz تھی کہ جی پاکستان میں کچھ اب something good will happen. Now it doesn't feel that way, حالانکہ جمہوریت ہے and all that, but sense of despondency جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کی طرف. ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اس کو جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ ڈسپونڈنسی آئے گی. آپ اور چیزوں میں وہ ہوں گے تو ڈسپونڈنسی آئے گی. آپ اپنے جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہیں کریں گے تو ڈسپونڈنسی آئے گی. آپ لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو ڈسپونڈنسی آئے گی. آبادی تو دیکھیں کتنی بڑھ رہی ہے, اس کا بھی اثر ہے اس سب ایشو پہ کہ کتنی آبادی بڑھ رہی ہے اور کس رفتار سے ہم جا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے پیپل فیل فرسٹریٹڈ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو کم از کم وہ یہ کہتے ہیں چلو جہاد میں چلے جائیں تو کچھ نہ کچھ وہ بلائی ہے اس میں. دس از دیئر وے آف تھنکنگ. اینڈ میں اکنامکس ہی آ جاتا ہے, اکنامکس آ جاتی ہے. بالکل. سر اب یہ بتائیں کہ اف یو ور ٹو
do something about it, what would you do? آپ کیا کریں گے؟ دیکھو اس میں ناٹ اے ایزی ایشو، Agreed. کمپلیکس ایشو ہے. بٹ اگر ہم موٹی موٹی باتیں کریں، اسٹیپ سے 5 first 5 things that are needed, what would be those in your opinion?